اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا۔ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی، ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا۔ دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہے افسردہ تو بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا۔ مدتوں سے یہ عالم نہ توقع نہ امید، دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا۔ ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے، ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا۔ ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، جیسے اڑتے ہوئے اڑا کے پریشان جانا۔ میرے دوستوں، ایک پتنگ جو ہوا میں اڑتی ہے اور جب تک پتنگ ایک مضبوط ڈور سے بندھی ہوتی ہے اور دو مضبوط ہاتھوں نے اس ڈور کو پکڑے ہوتا ہے، پتنگ کو جتنی بھی ڈھیل دی جائے اور وہ کتنی ہی دور کیوں نہ چلی جائے، پتنگ کو یہ اعتماد حاصل رہتا ہے کہ دو مضبوط ہاتھ اس کے پش پر ہیں جو جب چاہے گا مجھے سمیٹ لیں گے، اور یہ دو مضبوط ہاتھ جو مجھے تھامے ہوئے ہیں مجھے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اور پتنگ کا یہ اعتماد اسے اونچا اور اونچا اڑانے کی طاقت دیتے ہیں۔ لیکن جب اسی پتنگ کی ڈور ٹوٹتی ہے اور وہ ڈور سے آزاد ہوتی ہے تو پھر اس پتنگ کی منزل کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں جا کر گرے گی۔ کیا یہ جنگل میں گرے گی، ریگستان میں گرے گی، دریا یا جھیل میں گرے گی، یا یہ کسی آبادی کے بیچوں بیچ گرے گی جہاں گاؤں کے شرارتی بچے اس پر جپٹ پڑیں گے اور منٹوں میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ بالکل یہی حال آج انسانی رشتوں کا ہے کہ جب تک یہ رشتے ایک مضبوط ڈور سے بندھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، تو نہ صرف دلوں میں محبت اور احترام ہوتا ہے بلکہ بددیانتی، خود غرضی اور لالچ سے بھی دور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں، گرو کرتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور زندگی کسی پرسکون دریا کی طرح سکون سے، اطمینان سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ان رشتوں سے آزاد ہوتا ہے، اس ڈور کو توڑتا ہے جس سے وہ بندھا ہوتا ہے، تو پھر انسان کی مثال اس پاگل کتے کی سی ہو جاتی ہے جو ہر وقت بھاگتا رہتا ہے، یا انسان کی مثال اس کٹی پتنگ کی سی ہو جاتی ہے جسے اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا کر گرے گی۔ انسان جب رشتوں کی اس ڈور کو ایک بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، جب وہ اس ڈور کو اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتا ہے، جب وہ رشتوں کی خوبصورتی سے ناواقف ہوتا ہے، جب وہ اپنے چھوٹے سے مفاد کی تکمیل کے لیے اس ڈور کے بوجھ سے خود کو آزاد کراتا ہے، اسے اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیتا ہے، تو یہاں سے انسان کی مشکلات اور پریشانیوں کا آغاز ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی ایک ایسے دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہے جس سے نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ پھول شاخ پر ہو تو خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اسے شاخ سے علیحدہ کرتے ہیں تو کچھ وقت تک اس کی تازگی برقرار رہتی ہے، مگر اس کے بعد وہ پھول آہستہ آہستہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اس ڈور سے آزاد کرتا ہے۔ ابتدا میں تو شاید وہ خوش رہتا ہے، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک اداسی اور ویرانی سر اٹھانے لگتی ہے۔ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کا کیا گیا فیصلہ درست نہیں تھا، لیکن انا کے جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتا ہے اس سے اترنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ انسان فطرت کے مخالف جو کچھ بھی کرتا ہے
تو شاید کچھ وقت تو اسے سکون ملے، مگر یہ سکون ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہت جلد اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ رشتوں کی قید سے آزاد ہونے کے بعد وہ کتنا اکیلا اور تنہا ہو گیا ہے۔ ہر گزرتا دن اس کی خوشی اور سکون کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان بعض دفعہ طاقت اور پیسہ بھی حاصل کر لیتا ہے، مگر اس کے باوجود اپنوں کی جدائی اسے ململ کے بچھونے پر بھی سونے نہیں دیتی، اور انسان کی مثال اس کٹی پتنگ کی سی ہو جاتی ہے جو ڈور سے آزاد ہونے کے بعد فضا میں ڈولتی رہتی ہے، جسے نہ اپنی منزل کا پتہ ہے اور نہ اپنے گھر کا، جسے اپنا مقدر دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہنس جب اپنے غول سے بچھڑ جاتا ہے تو یہ صدمہ اسے نڈال کر دیتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے پیاروں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اپنی پیاروں کی جدائی اس کے سینے میں موجود نازک سے دل کو اس صدمے سے دو چار کر دیتی ہے جس کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کا دل پڑتا ہے، کسی پتھر کی طرح فضا سے زمین پر گرتا ہے، اور گرنے سے پہلے اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم بھی شکستہ دل ہیں، ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، ہم بھی شکستہ دل ہیں، پریشان تم بھی ہو، اندر سے ریزہ ریزہ میری جان تم بھی ہو۔ ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرح، ہم بھی ہیں ایک اجڑے ہوئے شہر کی طرح، آنکھیں بتا رہی ہے کہ ویران تم بھی ہو۔ میرے دوستوں، کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک دارالامان میں موجود بوڑھوں کو دکھایا گیا۔ اپنے انٹرویوز میں انہوں نے بتایا کہ ان کے بچوں نے ان کو اپنے ہی گھروں سے نکال دیا۔ حالانکہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، گھر بنا کر دیے، ان کی شادیاں کی، لیکن جب ہم بوڑھے ہو گئے تو ہمارے بچوں نے ہمیں اپنے ہی گھروں سے نکال دیا، اور آج اس دارالامان میں اپنی زندگی کے باقی دن گزار رہے ہیں۔ ایک بابے سے جب اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ فوت ہو چکی ہے، تو بابے کا جواب تھا کہ نہیں، وہ زندہ ہے، مگر بچوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تو یہاں سے صورتحال کچھ واضح ہونے لگتی ہے۔ یہ بہت ہی جذباتی کرنے والا پروگرام تھا، اور لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار ہزاروں کمنٹس کی صورت میں کیا۔ سب نے یک زبان ان کے بچوں کو برا بھلا کہا، ان کی مذمت کی، ان کو بے حس، لالچی اور خود غرض قرار دیا۔ بہت سارے لوگوں نے ان بزرگوں کی مالی مدد کرنے کے لیے ان کے اکاؤنٹس نمبر مانگے۔ میں نے سینکڑوں کمنٹس پڑھ ڈالے، اور ان سینکڑوں کمنٹس میں 2-3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیوں کا سوال اٹھایا، یعنی وہ کوئی فیصلہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ دوسرے فریق کو بھی سننا چاہتے تھے، یعنی ان کے بچوں نے ان کو گھر سے کیوں نکالا، ان کی اپنی اولاد اتنی سنگ دل کیسے ہو گئی، اولاد یا ماں باپ نے ایسی کون سی غلطیاں کی جس کا نتیجہ ایسا نکلا۔ محبت بھی راس نہ آئی کیا کرتے، محبت بھی راس نہ آئی کیا کرتے، تھی قسمت میں ہی تنہائی کیا کرتے، سوچا تھا دے گا عمر بھر کا ساتھ، دی اس نے ہی جدائی کیا کرتے۔ میرے دوستوں، بعض دفعہ انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے کے انبار تو لگا دیتا ہے، بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھا بھی دیتا ہے، ضرورت کی ہر آسائش ان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، بچے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ پوری کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہی بچے آگے چل کر اپنے سگے ماں باپ کو گھر سے کیسے نکال دیتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کے لیے وہ مشکلات کیوں کڑی کر دیتے ہیں جب بڑھاپا تانوں، اسپتالوں یا لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ گھر صرف پیسے سے نہیں بنتا، گھر محبت، اخلاص، احترام اور خیال رکھنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ رشتے محبت سے بنتے ہیں، مگر اعتماد، احترام اور سچائی کے بغیر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ ایک جھوٹ کئی برسوں کے اعتماد کو ختم کر سکتا ہے، اور یاد رہے کہ گھر دیواروں سے نہیں بلکہ رشتوں سے بنتا ہے۔ وقت کرتا رہا برسوں، وقت کرتا رہا پرورش برسوں، وقت کرتا رہا پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ دل کی بستی میں اجالا نہیں ہونے والا،
دل کی بستی میں اجالا نہیں ہونے والا، میری راتوں کا خسارہ نہیں ہونے والا۔ آج اٹھا ہے مداری کا جنازہ لوگوں، کل سے بستی میں تماشا نہیں ہونے والا۔ میرے دوستوں، باپ جب اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتا، اعتماد اور محبت کی کمی ہوتی ہے، بچوں کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے، مار کٹائی اور گالم گلوچ ہوتا ہے، تو یہ صورتحال بچوں اور باپ میں وہ فاصلہ قائم کر دیتی ہے کہ ایک گھر میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال جہاں بچوں کو نفسیاتی مسائل کا شکار بناتی ہے، وہیں بچوں کو باغی بھی بنا دیتی ہے اور ان کا دل ماں اور باپ کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے۔ بچے جب تک کمزور رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، مگر جو ہی وہ طاقت پکڑتے ہیں تو ان کے اندر دبی ہوئی نفرت باہر آنے لگتی ہے، جو پھر لاوا بن کر ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، اور اس کا نتیجہ بعض دفعہ دارالامان اور بعض دفعہ اس سے بھی شدید تر ہوتا ہے۔ بات رخسار کی ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، بات رخسار کی ہوتی تو کوئی بات نہ تھی، آج تو روح پہ مارا ہے تماچا تو نے۔ میرے دوستوں، وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو پیار، محبت، احترام اور اعتماد دیا ہوتا ہے، یا جن والدین نے اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا ہوتا ہے، تو ان کے بچے آخری وقت تک اپنے والدین کے پاؤں دھو دھو کر پیتے ہیں۔ جب ایک شخص کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ باپ کہلاتا ہے۔ باپ بننا آسان ہوتا ہے، والد کے مقام پر فائز ہونے کے لیے آپ کو ڈھیر ساری ذمہ داریوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو باپ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پوری کرتا ہے، اس کی اولاد تمام عمر دل سے اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کی ہر بات پر ہمیشہ لبیک کہتی ہے۔ لیکن جو باپ ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے یا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوتا ہے، تو اس کا بڑھاپا انتہائی تکلیف میں گزرتا ہے۔ جس طرح ہم زمین میں بیج لگاتے ہیں، اسے پانی دیتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، سورج کی روشنی کا اس تک پہنچنے کا انتظام کرتے ہیں، تو اس بیج سے نکلنے والا پودا آگے جا کر ایک صحت مند درخت بنے گا جو آپ کو پھل اور سایہ فراہم کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے بیج کو زمین میں بونے کے بعد اسے پانی، کھاد اور سورج کی روشنی کا اس تک پہنچنے کا انتظام نہ کیا، تو کیا اس بیج میں سے پودا نکل آئے گا؟ اور اگر پودا نکل بھی آیا تو کیا وہ ایک مضبوط درخت بن پائے گا؟ میرے دوستوں، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں لاتعداد غلطیاں کی ہیں۔ جب تک ہم ان غلطیوں پر کھڑے رہتے ہیں، ہم خسارے میں رہتے ہیں، اور جو ہی ہم اپنی غلطیوں سے رجوع کرتے ہیں، ان کو درست کرتے ہیں، تو زندگی واپس اپنے ٹریک پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، اور یہی قدرت کا قانون ہے۔ اولاد پیدا کرنا کوئی فنکاری نہیں، اولاد تو بھیڑ بکری اور بلی بھی پیدا کر لیتی ہے۔ اولاد کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پوری کرنا ہی اصل فنکاری ہے، اور اولاد پر کی گئی سرمایہ کاری بڑھاپے میں راحت کا سامان بنتی ہے۔ جس نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اس نے فلاح پائی۔ پتنگ جب تک ڈور سے بندھی ہوتی ہے، وہ فضا میں رقص کرتی ہے، اور جب وہ اس ڈور سے آزاد ہوتی ہے تو پھر اس کی منزل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا کر گرے گی۔ دونوں جہاں تیری محبت میں آر کے، دونوں جہاں تیری محبت میں آر کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہیں، ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے روٹ گئے دن بہار کے۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا۔ یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا۔ مجھ پہ ہی ختم ہوا سلسلہ ہے نوحہ گری، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا۔ جب ہوا ذکر زمانے میں محبت کا شکیل، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا۔